بہت سے لوگوں کی زندگی میں تنہائی ہے، بہت سے لوگ زندگی کو تنہا سفر کی مانند گزار رہے ہیں۔ مجھے جملہ حضرت امام علی علیہ السلام کا بہت ہی پسند ہے کہ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں غربت ہے جس کی وجہ سے وہ تنہا ہیں۔ یہ کون سی غربت کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ فکر کی غربت ہے۔ شاید بہت سے لوگ مال کی غربت سمجھ رہے ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو دوست نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فکر کی غربت ہے، یعنی علم کا نہ ہونا، انٹلیکٹ کا نہ ہونا۔ بہت ہی مشہور جملہ حضرت امام علی علیہ السلام کا۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو انٹلیکٹ کی جنگ ہے، ہر کوئی انٹرٹینمنٹ کو ترجیح دے رہا ہے۔ لوگ بھول ہی گئے ہیں جیسے انٹلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ کتابوں کا پڑھنا، وہ انٹلیکچل محفل اس طرح نہیں ہے اب، جس کی وجہ سے غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے معاشرے کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ تنہا ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ویلیو نہیں ہے کنورزیشن کے اندر۔ وہی ہنسی مذاق تھوڑی دیر تو اچھا لگتا ہے، پر تھوڑی دیر بعد خود بے چین ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ذہن کو انٹلیکٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ مائنڈ کو نوولٹی چاہیے، اور جب وہ نوولٹی لوگوں کو نہیں ملتی، ایک جیسی باتیں نہیں ملتی، تو وہ موبائل کی طرف ترجیح دیتے ہیں، وہ لوگوں کی طرف توجہ دینا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح رابرٹ کیوساکی بھی کہتا ہے، انسان مال سے غریب نہیں ہوتا، انسان خیالات سے غریب ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر آپ اس زندگی میں امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنے زیادہ دوست رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے انٹلیکٹ کو بڑھائیں، اپنی ویلیو کو بڑھائیں۔ لوگ اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جو ان کو ان کے بارے میں بتائے، ان کے بارے میں ان کے عیب بتائے، انہیں کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دے، ان کو ویلیو دے۔ لیکن اگر ویلیو میری ذات میں ہوگی تو میں دوں گا نا کسی اور کو۔ جب میری ذات میں ویلیو ہے ہی نہیں تو میں کیسے ویلیو دوں؟ اپنی زندگی میں تھوڑا وقت ضرور نکالیے اور علم حاصل کیجیے، اور اپنی فکر کو بلند کیجیے۔ جن کی فکر پست ہوتی ہے ان کے خیالات پست ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی پستی ہوتی ہے، اور ان کے دوست نہیں ہوتے۔ وطن میں رہ کے بھی غریب ہے وہ شخص جس کے وطن میں دوست نہیں ہے۔ دوست اسی انسان کے ہوتے ہیں جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ جس کے پاس مال ہوگا اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مال ختم ہوتا ہے وہ دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس انٹلیکٹ ہے، اس کے پاس چاہے کچھ ہو نہ ہو اس کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی زندگی میں بہتری لا رہا ہوتا ہے۔ آپ کا کہا ہوا ایک جملہ پتہ نہیں کس کی نسل، کس کی زندگی کو بدل دے۔ آپ کی کہی ایک بات پتہ نہیں کس کی زندگی پر کیا اثر کر دے۔ پر اگر آپ کسی کی زندگی پر 1000-2000 خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو چیز آپ اپنی ذات سے دے رہے ہیں، یعنی اپنی ذات سے سیکھی ہوئی، آپ نے سمجھی ہوئی، آپ نے کوئی بات پڑھی ہے، آپ نے کوئی بات سمجھی ہے اور دوسروں کو سکھا دی ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اگر کسی کی لائف میں یہ ہے تو اس کی لائف میں دوست زیادہ ہوں گے۔ ہمیں کہتے ہیں سید سناس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔